अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, इस वक्त की 3 टॉप स्टोरीज है जिनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अमीर तहरीक लबैक शुमाली पंजाब इनायतुल हक शाह साहब की लातल की, जिसकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले मैंने रात को अपने चैनल पर दी थी। इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। और दूसरी बात करेंगे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की वफाकी वजीर दाखिला मोहसन नकवी से मुलाकात हो गई है और तहरीक लबैक के ऊपर उनकी काफी लंबी डिस्कशन हुई है। इसके ऊपर बात करेंगे। और अगली बात करेंगे गाजी रोजी खान शहीद, जो कि कोट लखपत जेल में शहीद हुए थे, उनकी शहादत से चंद दिन पहले की एक वीडियो हमें मिली है। इसके ऊपर बात करेंगे। ये 3 मौजूआत हैं आज के। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि ये हक और सच की आवाज इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। वीडियो में कमेंट जरूर करें, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। जी नाजरीन, जिस तरह कल मैंने सबसे पहले आप लोगों को ये खबर दी थी कि अमीर तहरीक लबैक शुमाली पंजाब सैयद इनायतुल हक शाह साहब जो है वो लात तलक्की कर गए हैं, तो कुछ दोस्तों ने मेरी वीडियो पर आके कमेंट किया कि सर आप गलत खबरें देते हैं, आप झूठी खबर दे रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने उनको यही जवाब दिया था कि अगर आपको उनका बयान हल्फी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको जो है उनका बयान हल्फी सेंड कर देता हूं। लेकिन वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। और उसके बाद आप लोगों ने देखा कि काफी और यूट्यूबर हजरात ने भी वीडियो बनानी शुरू की इसी के ऊपर, और कुछ लोगों ने तो उनका बयान हल्फी भी अपनी वीडियोस में शेयर किया है और सोशल मीडिया पर भी ये आप देख सकते हैं। ट्विटर पर भी और फेसबुक पर भी उनका लातलकी का जो बयान है, जो हलफनामा है, वो चल रहा है। और आज सोशल मीडिया पर भी इनका वो हलफनामा बड़े पैमाने पर गर्दिश कर रहा है और लोग यही कह रहे हैं कि बिल्कुल वो काफी दिनों से इस चीज से इल्म में थे कि वो लातलकी करने वाले हैं। आप उसके बयान हल्फी जो कुछ लोग अभी भी यही कह रहे हैं कि जी वो बयान हल्फी झूठा है, गलत है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप उस बयान हल्फी को गौर से देखें। उसके ऊपर इनका पूरा नाम लिखा हुआ है, इनके वालिद साहब का नाम लिखा हुआ है, इनके घर का पूरा एड्रेस लिखा हुआ है, इनका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा हुआ है। इसके बाद इनके साइन और अंगूठे का निशान भी इसके ऊपर मौजूद है। तो इसमें अब झूठ वाली कहानी खत्म हो चुकी है। इनायतुल हक शाह साहब लातलकी कर गए हैं। और जो खबरें तस्दीक शुदा है, मैं आप लोगों तक हमेशा वही खबरें पहुंचाता हूं। गैर तस्दीक शुदा जो खबर होती है मेरे पास, मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं कि ये खबर इसकी अभी तक तस्दीक नहीं हो पाई है। जिस तरह कल मैंने आप लोगों को बताया था कि तहरीक लबैक के काफी कारकुनान के घर बड़े पैमाने पर छापे मारे गए हैं, लेकिन मुझे उनके कन्फर्म नाम और एड्रेस नहीं पता। मैं आप लोगों को कन्फर्म नहीं कर सकता उन लोगों के नाम कि किन के घर छापे मारे गए हैं। इसलिए मैं हमेशा तस्दीक शुदा खबरें ही आप लोगों तक पहुंचाता हूं। आप ये बात अपने ज़हन नशीन कर लें। मैं बाकी लोगों की तरह हवा में बातें नहीं करता। अब इनायतुल हक शाह साहब की क्या मजबूरी थी, क्या वजूहात थी, ये आने वाला वक्त बताएगा। या हो सकता है कि इनायतुल हक शाह साहब खुद ही एक वीडियो बयान जारी कर दें, उसमें बता दें कि उन्होंने रिजाइन क्यों किया है। या इसके ऊपर यह है कि तहरीक लबैक का कोई ऑफिशियल मौकफ आ जाएगा, या पीर सरवर शाह सैफी की कोई वीडियो आ जाएगी जिसमें वो तस्दीक कर देंगे या बता देंगे कि सैयद इनायतुल हक शाह साहब ने वाकई लातलकी कर दी है या नहीं की। लेकिन मैं 100% श्योर हूं और बयान हल्फी भी मेरे पास मौजूद है। अगर किसी भाई को चाहिए तो वो अपना नंबर कमेंट्स कर दे व्हाट्सएप का, मैं उनको सेंड कर दूंगा। दूसरी बात ये नाजरीन के चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की वफाकी वजीर दाखिला मोहसन नकवी से बहुत बड़ी एक मुलाकात हो चुकी है। काफी तवील मुलाकात हुई है जिसमें और भी काफी वज़रा के शामिल होने की इतलात है कि इस बातचीत में और वज़रा भी शामिल थे। जैसा कि आप लोगों को कुछ दिन पहले तकरीबन 2 हफ्ते पहले ही मैंने बताया था कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की एक मुलाकात तय है वजीर दाखिला मोहसन नकवी से।
اور اس ملاقات کا جو مین مقصد ہے وہ تحریک لبیک پاکستان اور ان کے کارکنان اور مسجد رحمت العالمین ہی ہے۔ لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب بیمار ہو گئے تھے اور اسپتال میں ایڈمٹ ہو گئے تھے۔ جب وہ اسپتال سے ڈسچارج ہو گئے تو اس کے بعد وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب بیرونی دوروں پر تھے، جس وجہ سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ پھر جب وہ پاکستان میں واپس آئے تو مفتی منیب الرحمان صاحب کا بھی ہمیں ایک میسج دیکھنے کو ملا، جس میں انہوں نے شکوہ کیا کہ میں نے محسن نقوی صاحب کو کافی کالز کی ہیں اور ان کو میسج بھی کیے ہیں، اور وہ میری کال بھی اٹینڈ نہیں کر رہے اور مجھے میسج کا رپلائی بھی نہیں دے رہے۔ اور انہوں نے جو وعدے کیے تھے ہمارے ساتھ کہ ہم کارکنان کو رہا کر دیں گے اور مسجد رحمت العالمین بھی کھول دیں گے، وہ ان وعدوں کی پاسداری کریں اور اپنے وعدے کے مطابق سارے کام کریں۔ لیکن اس کا محسن نقوی کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ کل شام سے ہی ہمیں خبریں ملنی شروع ہو گئی تھی اپنے ذرائع سے کہ آج مفتی منیب الرحمان صاحب کی ایک بہت اہم ملاقات ہونی ہے وزیر داخلہ محسن نقوی سے۔ اب ہم تصدیق کر رہے ہیں کہ وہ ملاقات ہو چکی ہے، اور اس میں مفتی منیب الرحمان صاحب نے اہل سنت اور اپنی طرف سے جو ان کو خدشات تھے وہ محسن نقوی کے سامنے رکھ دیے ہیں، اور مفتی منیب الرحمان نے محسن نقوی سے کچھ مطالبات ان کے سامنے رکھے ہیں جو کہ میں آپ لوگوں کو یہاں پر بتاؤں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے رات کو اسلام آباد میں وزیر داخلہ سے، اس میں انہوں نے جو مطالبات پیش کیے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو یہاں پر ابھی بتانے جا رہا ہوں۔ پہلا مطالبہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے جو رکھا ہے وزیر داخلہ کے سامنے کہ اہل سنت میں گرفتار لوگوں کو فوری رہا کیا جائے۔ اب اہل سنت کے لوگ تو آپ سب لوگوں کو پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے کہ وہ تحریک لبیک پاکستان کے لوگ ہی ہیں جو کہ ثانیہ مرید کے میں یا اس کے بعد گرفتار کیے گئے ہیں۔ تو مفتی منیب الرحمان صاحب نے یہ مطالبہ پیش کر دیا ہے کہ اہل سنت کے تمام لوگوں کو فوری رہا کیا جائے۔ دوسرا مطالبہ جو انہوں نے پیش کیا ہے محسن نقوی صاحب کو وہ یہ ہے کہ مسجد رحمت العالمین جو کہ ثانیہ مرید کے سے بھی ایک دن پہلے کی سیل ہو چکی ہے، اس کو فوری طور پر ڈی سیل کیا جائے۔ یہ دوسرا مطالبہ آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے وزیر داخلہ کے سامنے رکھا ہے، اور اس کا جو کیس ہے وہ کورٹ میں بھی، لاہور ہائی کورٹ میں بھی چل رہا ہے، جس کے اوپر میں نے آپ لوگوں کو کل بتایا تھا کہ 30 جنوری کی ڈیٹ دی گئی ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کو پنجاب کے کہ آپ پی آئی سی کی جو میٹنگ ہے اس کی رپورٹ پیش کریں۔ تو یہ دوسرا مطالبہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی طرف سے سامنے آیا ہے۔ تیسرا مطالبہ جو مفتی منیب الرحمان صاحب نے وزیر داخلہ کے سامنے رکھا ہے کہ اہل سنت کی سب سے بڑی مذہبی اور سیاسی جماعت کو جو کالعدم قرار دیا گیا ہے وہ بلا جواز ہے، اور یہ پابندی فوری طور پر ختم کی جائے۔ اب نام انہوں نے نہیں لیا، ظاہر انہوں نے تو لیا ہوگا، لیکن آگے جو ہم تک پہنچی ہے بات، انہوں نے کہا جی اہل سنت کی سب سے بڑی مذہبی اور سیاسی جماعت سے پابندی ہٹائی جائے۔ تو یقیناً ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تحریک لبیک پاکستان ہی ہے، کیونکہ اس ٹائم پر وہ ہی کالعدم قرار دی گئی ہے حکومت پاکستان کی طرف سے، اور ان کے اوپر ہی پابندی ہے، ان کی سیاسی سرگرمیوں پر پابندی ہے، ان کے اکاؤنٹس بھی منجمد کیے جا چکے ہیں، اور ان کے دفاتر بھی بند کیے جا چکے ہیں، اور ان کے کارکنوں کے جو 4th شیڈیول میں نام ہے ان کی 740 گاڑیاں بھی بلیک لسٹ کر دی گئی ہیں۔ تو سب سے یہ بڑا مطالبہ ہے ان کا کہ تحریک لبیک پاکستان کے اوپر پابندی ختم کی جائے۔ اب جو چوتھا مطالبہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے پیش کیا ہے وزیر داخلہ کو وہ یہ ہے علامہ سعد رضوی کو فوری رہا کیا جائے، یا اگر ان کے اوپر کیسز ہیں تو ان کو عدالتوں میں فوری پیش کیا جائے، جس کو حکومت ابھی تک ڈینائی کر رہی ہے کہ جی علامہ سعد حسین رضوی فرار ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن سب کو پتا ہے کہ وہ حکومتی حراست میں ہے۔ اور مفتی منیب الرحمان صاحب کا یہ چوتھا مطالبہ ہے
کہ علامہ سعد رضوی کو فوری طور پر رہا کیا جائے یا ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے اگر ان کے اوپر کیسز ہیں تو، تاکہ وہ اپنے کیسز کا دفاع کر سکیں۔ ناظرین، یہ وہ 4 مطالبات ہیں جو کہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے وفاقی وزراء اور محسن نقوی کے سامنے رکھے ہیں۔ اب دیکھیں ہیں حکومت اس کے اوپر کیا اعلان کرتی ہے۔ ظاہر حکومت بھی مشاورت کرے گی اور اپنی پارٹی سے ڈسکس کرے گی، اس کے بعد ہی حکومت کا کوئی موقف سامنے آ سکتا ہے۔ ظاہر وزراء جو ہیں وہ اپنے طور پر کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے چند دنوں میں یہ سارے معاملات حل ہو جائیں گے اور علامہ سعد حسین رضوی بھی رہا ہو جائیں گے یا کسی عدالت میں ان کو پیش کیا جائے گا، اور مسجد رحمت العالمین تو مجھے یقین ہے کہ اس مہینے کے اینڈ تک کھل جائے گی۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی تیسری اور آخری سٹوری کی طرف۔ غازی روزی خان کی شہادت جو ہوئی ہے 4 دن پہلے کوٹ لکھپت جیل میں، ان کو شہید کیا گیا تھا، جن کی نماز جنازہ میں شفیق قصوریہ صاحب نے بھی شرکت کی تھی اور ایک اپنا بہت بڑا ویڈیو بیان جاری کیا تھا۔ ان کا ایک ویڈیو پیغام جو کہ ان کی جیل حراست کے دوران سامنے آیا ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پر شیئر کروں گا۔ آپ ان کو دیکھیں کہ ان کے چہرے کے تاثرات اور ان کی باڈی لینگویج اس سے کہیں بھی نہیں لگ رہا کہ ان کو کوئی پشیمانی یا کوئی پریشانی ہے، اور ان کے چہرے پر اطمینان اور سکون آپ لوگوں کو نظر آئے گا کہ انہوں نے اپنی جان تو دے دی مگر تحریک لبیک پاکستان سے لا تعلقی نہیں کی اور رضوی مشن کے ساتھ غداری نہیں کی، اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ آپ ان کی یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ جی خان کہہ جاتے ہیں ٹائم لاہور، اچھا کہہ رہے کیسی چاہے ہوئے ایل پی کیسی تو ارے ٹائم کون کون آیا ہوا دیتا قمر استاد، اچھا ابھی طبیعت سے ٹھیک ہے، تو مسئلہ مسائل تو کونی، تو پریشانی تو کونی، تو زخم شخم تو کونی، کو کا ٹھیک ٹھاک ہے، چلو شکر گھر والوں کو پیغام اچھا دعا کریں اللہ خیر کرے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔